مریدین کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، عقیدے کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے، قرآن کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے، حدیث کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے، مقام رسالت کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ میں صرف چند اشارے یہاں پر دوں کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ ان لوگوں کے اعمال، یہ بڑی لمبی بحث ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو مختلف قسطوں میں مختلف عناوین کے تحت کرامات اولیاء اور معجزات، اولیاء کی عبادات، اہل تصوف کی عبادات، اہل تصوف کے معاملات، اہل تصوف کا عقیدہ، اہل تصوف کی تاریخ، مختلف عناوین سے مختلف باتیں ملے گی۔ میں صرف دو واقعے کی طرف اشارہ کر دوں۔ مرید کا معاملہ پیر کے سلسلے میں صرف عقیدے کا معاملہ نہیں ہے، صرف عبادت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اگر پیر صاحب برائی میں ڈوبے ہوئے نظر آئیں، برائی میں، اللہ کا اپنے آپ کو اللہ کہنا، بالکل صاف اور واشگاف اعلان میں، واشگاف الفاظ میں یہ کہنا کہ میں ہی اللہ ہوں، یہ عقیدہ تو ان کے یہاں وحدت الوجود کی شکل میں موجود ہے، کیونکہ ان کا جو عقیدہ ہے وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول، اس میں یہ پوری تفصیلات انشاءاللہ العزیز آ جائے گی۔ ان کے اعمال کا کہاں تک کے معاملہ ہے۔ ایک صوفی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا نام تھا سید علی وحیش، فضائل صوفیہ کے صفحہ نمبر 36 پر یہ واقعہ مشہور ہے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص گدھی لے کر کے ان کے سامنے سے گزرتا، مجھے بڑی اذیت ہو رہی ہے لیکن تصوف کیا ہے، ہلکا سا اس کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے ان چیزوں کو بتانا بھی ضروری ہے، ورنہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس مجلس میں اگر قرآن و حدیث پیش کیا جائے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ غلط عقائد، کتاب و سنت کے مخالف ایک تحریک کو جب دین اور بعین ہی شریعت بتایا جائے، اور کچھ لوگ یہ تمام چیزوں کو، یہ جتنے بھی عقیدے کی مغلظات ہیں، عبادت کی گمراہیاں ہیں، قرآن و حدیث کی تضحیک اور مذاق ہے، مقام نبوت پر ڈاکہ ہے، اور کردار کی انتہائی گھٹیا کردار اور اس کی جو حرکتیں ہیں، وہ تمام چیزوں کو پس پردہ رکھیں اور عام عوام کو تصوف کے سنہرے نعروں کے ذریعے دھوکے میں ڈالیں، تو کچھ چیزیں بتانا ضروری ہے۔ یہ ایک ولی تھے سید علی وحیش، ان کا اصل میں نام ہی وحیش جو ہوا اسی بنیاد پر ہے کہ کوئی گدھی سوار اگر ان کے سامنے سے گزرتا تو اس کو روک لیتے، اور روکنے کے بعد اس گدھی کے ساتھ فراغت پاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نہیں رکتا نہیں، فضائل صوفیہ کے صفحہ نمبر 36 پر یہ چیز موجود ہے۔ تو ان کی کرامت یہ تھی کہ نظر اٹھا کر دیکھتے اس کے پیر جم جاتے، پھر آدمی منہ گھما کر کے بیٹھا رہتا اور یہ فارغ ہوتے۔ اب ان کے یہاں یہ چیز ہے کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ کیل اور قال الگ الگ منزلیں ہیں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے اسی سلسلے کا کہ تذکرہ غوثیہ میں یہ واقعہ مشہور ہے۔ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پیر صاحب نے کہا کہ تم میرا کھانا لے کر کے مسجد میں پہنچو۔ تو مرید کہتا ہے کہ جب میں کھانا لے کر کے مسجد میں پہنچا تو پیر صاحب کو گدھی کے ساتھ مصروف پایا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ اس کے بعد جب میں گھوم کر کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں جب دوبارہ گیا تو پھر انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا اور گفتگو کی۔ اہل تصوف کے جو بڑے سلسلے ہیں ان سلسلے کے چند واقعات کو میں نے صرف پیش کیا ہے۔ اب بھلا بتائیے، اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید ہمارے لیے نازل فرمایا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، جو ائمہ اور محدثین کا طریقہ ہے، جو فقہاء کرام کی مسائل جمیلہ ہے،
یہ تمام چیزوں کو فراموش کر دیا جائے. اگر عقیدے کی بات آ جائے تو کتا بھی اگر پکارے چیخے تو فوراً کہتے تھے لبیک. جب بھی بکری ممی آ رہی ہے تو اس کی فوراً پوجا کر دی. عقیدے کے معاملے میں اتنی دور تک گئے کہ فرعون کے بارے میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ ہی نہیں سکے تھے کہ فرعون نے جو بات کہی انا ربکم الاعلی وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا. یہ باتیں تصوف کے بنیادی کتابوں میں ان کے بڑے بڑے نام ابن عربی ان لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے. منصور حلاج نے جو تحریریں لکھی ہے یہ تمام چیزیں تصوف کی جو بڑے بڑے مینار ہیں ان کے یہاں موجود ہے. اور یہ سلسلہ سینہ در سینہ چل رہا ہے کیونکہ تصوف میں علم کا کوئی کام نہیں ہے. سینہ بسینہ جو چیز چل رہی ہے اسی کا کام ہے. بھلا جو شخص اسلام کا ماننے والا ہو قرآن کا ماننے والا ہو زیادہ تفصیل کی بات نہ کرتے ہوئے صرف آدمی یہ سوچے کہ مقام نبوت میں ڈاکہ ڈالا جائے. عبادات کا معاملہ ایسا ہو کہ آدمی نماز کی پابندی نہ کرے اور یہ کہہ دیا جائے کہ وہ مکہ اور مدینے میں موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور برتر بنایا جائے. صرف ایک بات یہاں پر پیش کروں, غوث کے بارے میں احمد رضا خان نے دوسرے تمام لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہر دور میں دنیا میں 313 نجبہ اور 40 نقبہ, پھر اس کے بعد 7 ابدال, 4 قطب, ایک غوث. یہ پورا سلسلہ ہے, اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے. یہ لوگ اگر موجود نہ رہے تو دنیا ختم ہو جائے, یہ دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں. اس میں صرف ایک چیز علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب لکھتے ہوئے لکھا ہے, لکھتے ہیں کہ غوث ہر وقت مکہ میں رہتا ہے اور دنیا میں ہر وقت موجود رہتا ہے. اور دنیا کے پہلے غوث ہیں اویس قرنی, پہلے غوث ہیں اویس قرنی, اور ان کو جبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور غوث ہر وقت مکہ میں رہتا ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے, آپ اس کے بعد مدینہ میں رہے. حضرت ابوبکر صدیق کا پورا دور خلافت مدینہ میں, حضرت عمر کا پورا دور خلافت مدینہ میں, حضرت عثمان کا پورا دور خلافت مدینہ میں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کوفہ میں. یعنی یہ صحابہ کرام سب کے سب مکہ سے باہر ہیں. نہ جانے اس وقت غوث کون تھا, نہ جانے غوثیت کے مقام پر کون شخص فائز تھا. اس میں جو عقیدے بنائے ہیں, ایک روایت یہاں تک ملتی ہے کہ غوث کا علم اور غوث کا اختیار اتنا ہی ہوتا ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے اس کفر کے بکنے پر, رب العالمین ہماری اس گستاخی پر ہمیں معاف فرمائے کہ غوث کا علم اور اختیار استغفر اللہ رب العالمین کے برابر ہوتا ہے. یہ عقائد ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق تمام چیزوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اپنے ہر عمل کو قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا تعلق قرآن و حدیث سے جوڑ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو دین دیا, جو شریعت دیا, قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی نے بالکل صاف اعلان فرمایا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو کسی اس قسم کے بدعقیدہ, اس قسم کے کتاب و سنت کے مخالف علم و دشمن لوگوں کے اپنا سلسلہ جوڑنے کی بجائے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی حدیث سے اپنا تعلق اور سلسلہ جوڑے اور اس سے مضبوط رکھیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت فرمانے کی اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.